اسلام آباد میں افغانستان سے متعلق جو OIC کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا، اس سے مطلوبہ نتائج تو حاصل نہ ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی تقریر اور اس میں کچھ غیر ذمہ دارانہ اور غیر حقیقت پسندانہ ریمارکس کی وجہ سے وہ کانفرنس الٹا پاکستان کے گلے بھی پڑ گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی حکومت پاکستان کی کامیابی تھی یا کہ پھر یہ حکومت پاکستان کا انیشیٹو ہوتا۔ اگر عمران خان صاحب کی حکومت کی لابنگ اتنی مضبوط ہوتی تو پھر کشمیر کے مسئلے پہ وہ OIC کا اجلاس طلب کروا لیتے یا اس سے کشمیر کے معاملے پہ کوئی قرارداد منظور کروا لیتے۔ لگتا یہی ہے کہ بنیادی طور پر یہ سعودی عرب کا انیشیٹو تھا اور جس کے لیے پاکستان آگے ہو گیا تھا، لیکن یہاں پہ بھی بدقسمتی سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ اگرچہ افغانستان کی امداد کے لیے ایک فنڈ کے قیام پہ اتفاق ہوا ہے، لیکن کسی بھی ملک نے یہاں پہ کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی پلیج نہیں کیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ کتنی امداد افغانستان یا طالبان کی حکومت کو دیں گے۔ پہلی بات تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے طالبان کی حکومت اور افغانستان کے عوام کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا، تو یہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ بہت کم ایسے ہو سکتا ہے۔ اب مثلا پاکستان میں اگر حکومت کی ہاسٹیلٹی ہے ٹورڈز انڈیا، تو انڈیا کیسے پاکستان کی عوام کی مدد کر سکتا ہے؟ یہی معاملہ وہاں پہ بھی ہوگا کہ اگر طالبان کی پالیسیاں عالمی برادری کو قابل قبول نہیں ہیں اور اگر طالبان انکلوسیو حکومت کی طرف نہیں آتے اور جو باقی دنیا کے ان سے مطالبات ہیں، تو یہ کام بڑا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا کہ افغان عوام کی عالمی اداروں کی طرف سے یا مغربی ممالک کی طرف سے یا اسلامی ممالک کی طرف سے اس طرح مدد ہو جتنی کہ افغانستان میں ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف طالبان سے ہماری بھی درخواست ہوتی ہے کہ وہ تنہا حکومت پر اصرار کرنے کی بجائے انکلوسیو حکومت کی طرف آ جائیں، اور میرے خیال میں پاکستان کو وکیل بننے کی بجائے اور طالبان سے اپنے آپ کو جوڑنے کی بجائے پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اسلامی ممالک اور عالمی برادری اور لیکن بالخصوص پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کے طالبان کو اس پہ کنونس کرے کہ وہ ایک ایسی حکومت تشکیل دے کہ جو عالمی معیارات پہ پوری اترتی ہو۔ لیکن بہرحال طالبان ابھی تک اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اس کے باوجود یہ بالکل obvious تھا کہ اگر افغانستان متاثر ہوتا ہے تو اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا، اور اسی خوف سے یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور پاکستان کی یہ کوشش ہے اور حکومت پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ اگر طالبان نہیں مانتے بھی تو دنیا سے کچھ نہ کچھ امداد ان کے لیے دلوائی جائے تاکہ پاکستان پہ مہاجرین کا بوجھ مزید نہ بڑھے اور باقی اثرات پاکستان کی طرف نہ آئیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اجلاس تھا اس میں بھی ایسا خطاب کیا کہ یہ کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ فائدے کی بجائے پاکستان کے لیے الٹا نقصان کا باعث بن گیا۔ ایک تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ عالمی فورم پہ بھی لکھی ہوئی تقریر کی بجائے اپنے آپ کو حرف مولا ثابت کرنے کے لیے اسی طرح کی تقریریں کرتے ہیں اور پھر وہ اس میں اسی طرح کے بلنڈرز کر جاتے ہیں۔ اب میری معلومات کے مطابق اس کانفرنس سے خطاب کے لیے بھی ان کی تقریر فارن آفس کی طرف سے تیار ہوئی تھی، اور اگر وہ تقریر وہ پڑھ لیتے تو وہ نقصان سامنے نہ آتا جو کہ اب آ گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرف مولا سمجھتے ہیں، ہر معاملے پہ اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، حالانکہ افغانستان کے بارے میں ان کی کم علمی کا یہ عالم ہے کہ پچھلے دن انہوں نے حقانیوں کو قبیلہ قرار دیا تھا، حالانکہ حقانی قبیلہ نہیں ہے بلکہ وہ ان لوگوں کا تخلص ہے، اور بنیادی طور پر سراج الدین حقانی وغیرہ کا تعلق بھی وہ افغانستان کے زدران قبیلے سے ہیں۔ اور ماضی میں بھی انہوں نے یہ غلطی کی تھی کہ انہوں نے طالبانائزیشن کو پختونوں سے جوڑنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ
ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماضی میں اس پہ میں بار بار بات کر چکا ہوں کہ اگر ایک طرف ملا عمر پختون تھے تو دوسری طرف حامد کرزئی بھی تو پختون تھے اور اسی قندھار سے تعلق رکھنے والے پختون تھے۔ یہاں پہ اگر ٹی ٹی پی والے پختون ہیں تو ٹی ٹی پی میں ایک طرف پنجابی طالبان بھی تھے، کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، آزاد کشمیر وغیرہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، لیکن دوسری طرف جو سب سے زیادہ انہوں نے مارا ہے یا ان کو چیلنج کیا تھا تو وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ایک پختون قوم پرست جماعت ہے۔ لیکن عمران خان صاحب پختون ولی کو اور طالبانائزیشن کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ طالبان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ شریعت اور اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اور جو 2001 کا تنازعہ تھا یا امریکہ کے ساتھ جنگ کا، تو وہ بھی اسامہ بن لادن کی وجہ سے شروع ہوا تھا جو کہ ایک عرب تھے، تو ان کے تصورات وہ عالمی ہیں اور وہ شریعت اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ اس سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے، لیکن انہوں نے اپنی جنگ بھی کی اور اب اپنی حکومت کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج تک یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو وزارت عظمیٰ کے آداب بھی سکھا دیتے، کیونکہ جب تک وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اس طرح کے خیالات کا پاکستان کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تقریر میں انہوں نے ایک لحاظ سے تنقید کا نشانہ بنایا امریکہ کو بھی، اور یہ کانفرنس بلائی گئی تھی بیسیکلی مالی امداد لینے کے لیے، اور اسی تقریر میں بھی انہوں نے کہا کہ بنیادی رول امریکہ ادا کر سکتا ہے۔ تو اب اسی تقریر میں آپ اگر امریکہ کے کردار کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر ان سے امداد کیوں مانگتے ہیں؟ پھر دوسری طرف انہوں نے افغانستان کی ماضی کی حکومتوں پہ اعتراض کیا۔ اب اشرف غنی کی حکومت اچھی تھی یا بری تھی، حامد کرزئی کی حکومت اچھی تھی یا بری تھی، لیکن ان کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس حکومت کو ریکگنائز کیا تھا، ان کی حکومتوں کو آج تک وہ ریکگنائز کر رہے ہیں، اس لیے اقوام متحدہ میں وہ طالبان کو نشست نہیں دے رہے ہیں، اور اسی لیے اس کانفرنس میں بھی وہ جھنڈا لگایا گیا تھا جو اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں تھا۔ تو ایک پاکستانی وزیر اعظم کی حیثیت سے افغانستان کے اندرونی سیاست پہ تبصرہ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ کیا پاکستانی وزیر اعظم کبھی اٹھ کے وہ ایران کے نظام پہ تبصرہ کر سکتا ہے کہ جی، یا ترکی کے نظام پہ اگر وہ تبصرہ کرے کہ فلاں کرپٹ تھا اور فلاں اچھا تھا فلاں برا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کا وار آن ٹیرر تھا تو پاکستان بطور ریاست میں ان کے ساتھ تھا۔ دوسری بات، پاکستانی حکومت نے اشرف غنی کی حکومت کو بھی تسلیم کیا تھا اور حامد کرزئی کی حکومت کو بھی تسلیم کیا تھا۔ تو اصولی طور پر کسی ملک کے پرائم منسٹر کو دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پہ بات کرنا وہ نامناسب ہے اور اس کا ہمیشہ اس ملک میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اب کل اگر ملا ہیبت اللہ اٹھ کے وہ یہ کہیں کہ پاکستانی 2018 کے الیکشن میں یہ ہوا تھا، یا پھر یہ کہیں کہ جی عمران خان کے پاس اختیار نہیں ہے اور فلاں، تو پھر اس صورت میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ تو پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی۔ دوسرا، انہوں نے ایک اور انتہائی غلط بات کہہ دی۔ مثلا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خواتین کے حقوق اور انسانی حقوق کے ہر جگہ پہ الگ الگ تصورات ہیں۔ ہاں، ہر جگہ پہ اس پہ عمل الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، جس میں لوکل معاشرتی عوامل بھی شامل ہوتے ہیں اور لوکل نظام کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن ہم اسلامی لحاظ سے بھی دیکھیں تو انسانی حقوق اسلام کے وہ آفاقی اور عالمی ہیں، اور ہم اس وقت اگر عالمی حوالوں سے بھی دیکھیں تو عالمی سطح پہ بھی انسانی حقوق کے تصورات وہ ایک جیسے ہیں، اور اس کے لیے آپ الگ الگ پیمانے مقرر نہیں کر سکتے، اور آپ عملاً ٹھیک ہے اس سے کم ہو رہا ہوگا، غلط ہو رہا ہوگا، لیکن ہمیں اصرار بھی وہ عالمی اسلامی انسانی حقوق کے تصور پہ کرنا چاہیے اور کوشش بھی اس کے لیے کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو تاریخی طور پر وہ غلط کہہ رہے تھے،
ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے افغانستان میں لوگ پختون ہونے کی وجہ سے خواتین کی تعلیم کی طرف نہیں جاتے، اور پھر انہوں نے اپنے قبائلی اضلاع کا حوالہ دیا۔ پہلی بات تو عمران خان صاحب کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ جب قبائلی اضلاع پاکستان کے ساتھ مرج بھی نہیں ہوئے تھے تو قرم ایجنسی، جو کہ اسی طرح افغانستان کی سرحد سے جڑا ہوا ہے، تو قرم ایجنسی میں مرد اور خواتین کی تعلیم کی ریشو بعض سیٹل ایریا سے وہ بہتر تھی۔ دوسرا، آج بھی میں ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے وہ قبیلہ بتا دیں افغانستان یا پاکستان کے پختونوں کا، یا پھر مجھے وہ ضلع یا وہ تحصیل بتا دیں کہ جہاں پہ انہوں نے انسینٹیوز دیے ہوں اور اس کے باوجود بھی بچیاں تعلیم حاصل کرنے کو تیار نہ ہوں۔ اب یہاں پہ آپ کو میں یہ دو تصویریں دکھاتا ہوں، یہ انہی قبائلی اضلاع کی تصاویر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسینٹیوز تو دور کی بات ہیں، وہ قبائلی بچیاں تو بیچاری وہ بغیر چھت کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ تو ایک تو عمران خان صاحب جو عالمی فورم پہ انہوں نے ایک لحاظ سے پختونوں کی توہین کی ہے، تو وہ یہ بتا دیں اور یہ دکھا دیں کہ یہ کون سے قبائل ہیں اور یہ کون سے اضلاع ہیں کہ جہاں کے لوگوں کو انہوں نے یہ انسینٹیو دیے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے مخالف ہیں۔ تیسری طرف انہوں نے داعش کی بات کی، اور داعش کے تھریٹ کے اگر طالبان کے ساتھ یہ ہوا تو اس صورت میں وہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہوگا اور عالمی برادری کے لیے بھی خطرہ ہوگا، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر امداد نہ دی گئی تو طالبان داعش کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ان کے ان بیانات کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو جو سابق افغان صدر ہیں حامد کرزئی، اور جو اس وقت کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھرپور الفاظ میں اس کی مذمت کی، اور انہوں نے اس کو افغان عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دیا، انہوں نے اس کو افغانوں کی توہین کے مترادف قرار دے دیا۔ دوسری طرف ٹھیک ہے کہ طالبان کی اس وقت مجبوریاں ہیں، اور امیر خان متقی نے جو طالبان کے ایکٹنگ وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ان الفاظ میں مذمت نہیں کی، لیکن اگر کابل میں آپ ان کی باتوں کو غور سے دیکھیں تو اس میں طالبان اس بات پہ ناراض ہیں کہ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم داعش سے نمٹ سکتے ہیں، کہ آپ عمران خان صاحب نے یہ تاثر کیوں دیا کہ ہم داعش سے نمٹنے کے قابل نہیں ہے۔ تو ایک طرف عام افغانوں کو ناراض کر دیا، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سوشل میڈیا پہ ہر افغان اور ہر پختون قوم پرست وہ عمران خان صاحب کے ان الفاظ کی مذمت کر رہا ہے۔ دوسری طرف طالبان کو بھی ایک لحاظ سے ناراض کیا گیا، اور تیسری طرف آپ جس امریکہ سے امداد مانگ رہے ہیں ان کو بھی اسی تقریر کے ذریعے انہوں نے ناراض کر دیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ بلنڈرز ماضی میں بھی وہ کئی مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن ہم حیران ہیں کہ اس کے باوجود وہ لکھی ہوئی تقریر کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے، اور ہم اس پہ بھی حیران ہیں کہ کوئی ایک بھی اس نظام میں ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو بتا سکیں کہ بھئی اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو پھر بولتے کیوں ہوں، اور اگر بولنا ہی ہے تو پھر کم از کم عالمی فورمز پہ وہ لکھی ہوئی تقریر اگر پڑھ دیا کریں تو پاکستان کی اگر مشکلات حل نہیں ہوں گی تو کم از کم ان میں اضافہ بھی نہیں ہوگا۔